رانجہ صاحب آپ فرمائیے 12 اکتوبر 99 افسوسناک واقعہ پاکستان کی تاریخ کا، مارشاءاللہوں کا راستہ روکنے کے لیے بہت ذمہ داری ہر ایک سٹیک ہولڈر پہ عائد ہوتی ہے. کیا کرنا چاہیے کہ یہ رک جائے سلسلہ، جمہوریت گاڑی پٹڑی پہ چڑھ جائے، آئی جائی جیسا ماڈل، 2018 جیسا ماڈل وہ بھی رک جائے، وہ بھی آگے نہ چلے، بلکہ ووٹ سے حکومتیں آئیں اور جائیں. رانجہ صاحب. جی بہت شکریہ ندیم صاحب. میں آپ کو اس پہ جو آپ نے آج موضوع تلاش کیا، یہ انتہائی پاکستان کا اہم معاملہ ہے، اور اس میں بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ آج تک جنہوں نے بھی یہ ان کانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز اڈاپٹ کیے تھے، جن شخصیات نے یا جن آمروں نے، ان کے خلاف ہمارا جو عدالتی نظام تھا وہ ناکام رہا سزا دینے میں. اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری آئینی عدالتوں پہ آتی ہے، جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا جن کے ججز نے تحفظ کرنے کا حلف اٹھایا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری عوام پہ آتی ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاسی رہنماؤں پہ آتی ہے، سیاسی جماعتوں پہ آتی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی عدلیہ کی ہے، اور اگر عدلیہ پاکستان کے آئین کا تحفظ نہیں کرے گی، اور آگے بھی آنے والے وقت میں یا پہلے بھی اس طرح کے جب بھی مواقع ہوئے اور اس میں قانونی اقدامات آئین اور قانون کی، پاکستان کی دستور کی روشنی میں کرے گی، تو پھر میرے خیال سے اس طرح کے جو ان کانسٹیٹیوشنل میجرز ہیں، جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز ہیں، ان کی مستقبل میں گنجائش نہیں رہے گی. لیکن جب ایسے میں تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ پولیٹیکل لیڈرز کی سمجھتا ہوں کہ جو بے قرار رہتے ہیں کہ کب بلاوا آئے، اور جب بھی کے لیے انتظار اتنا زیادہ برداشت بھی نہیں کیا جاتا آپ لوگوں سے. آپ لوگ جب چینج ہوں گے تو حالات بدل جائیں گے. دیکھیں، یہ ہر کوئی اپنا کام کرے تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، آپ بات درست کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات مجھے یہ بتائیے کہ جب قانون توڑا جاتا ہے، قانون جب توڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ نے لینا ہوتا ہے، یا اس کے خلاف ایکشن پاکستان کی عدلیہ نے لینا ہوتا ہے، آئینی عدالتوں نے لینا ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے اس نے لینا ہوتا ہے. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ کمزوری دکھائیں گی اور اپنا معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ کی طرف بھیجیں گی، یا معاملہ جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کی طرف بھیجیں گی، وہ ان کے بارے میں تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ جو آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کانسٹیٹیوشن اور ان کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو کہ وہ کوئی فیصلے کر سکیں، یا وہ کوئی ایک ڈگری اس طرح کی پاس کر سکیں، عوامی ڈگری دے سکیں، جس کی وجہ سے جو ہے کہ ایسے اقدامات مستقبل میں نہ ہوں. سب سے اہم کردار پاکستان کی عدلیہ کا ہے، سب سے اہم سر. عدالتوں کے سامنے دو کیس ہیں رانجہ صاحب، اور دونوں میں تو سمجھتا ہوں عدلیہ آن ٹرائل ہے. ایک نیب کا کیس ہے، سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے عمران خان کی درخواست کے اوپر. پنجاب کے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اپڈیٹ سنا ہے، ایف آئی اے کا کیس جو شہباز شریف والا تھا. مجھے تو لگا کہ شہباز شریف کا ٹیکس اویژن کا تگڑا کیس تھا، زرداری صاحب کا فیک اکاؤنٹس کا تگڑا کیس تھا. اسی طرح آپ کی پارٹی کے دیگر جو لوگ تھے، جس میں شاہد خاقان عباسی ہیں، احسن اقبال ہیں، اسحاق ڈار ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، ان کے خلاف جھوٹے کیس تھے. اور میرے خیال میں تو یہ عدلیہ آن ٹرائل ہے. ایک طرف بندہ ہے جس کے تگڑا کیس ہے، ایف آئی اے والا بری ہو گیا، وہ 1.5 سال جیل گزار کے آئے ہیں. دونوں صورتوں میں ناانصافی ہوئی ہے. تو یہاں تو آپ لوگوں کا رول ہے اسی عدلیہ کے ساتھ جا کے رجوع کریں، پوچھیں اس سے. لیکن پرائم منسٹر خود بری ہو گیا، اس کے بچے بری ہو گئے، کون پوچھے گا؟ دیکھیں، اس پہ جہاں تک ان کی بریت ہے، جہاں تک ان کا یہ ہے، تو وہ فیصلہ اگر کورٹس نے قانون اور ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد کیا ہے تو ظاہر ہے وہ عدالت نے یہ ساری چیزیں ایویڈنس وغیرہ کو کنسیڈر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا. اور ویسے بھی جو وہ کیسز بنائے گئے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں جس طریقے سے وکٹمائزیشن کی گئی تھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی اور تمام اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تمام جماعتوں کے لوگوں کی، وہ تو کوئی چھپی ہوئی کہانی نہیں ہے کہ بوگس اور فیک کیسز بنائے گئے تھے. کچھ آپ کا بھی کہہ رہے ہیں، کچھ پہ آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس ایویژن کا بھی ہے. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جس کی لائبلٹی بنتی ہے، اب اگر میں نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے تو میرے پہ نیب کا کیس بنا دیا جائے تو یہ کتنا، اور یا ایف آئی اے پڑ جائے. ٹھیک ہے، میں نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے، میری ٹیکس کی لائبلٹی بنائے، مجھے پینلٹی ڈال دے ایف بی آر اور مجھے ٹیکس کی ریکوری لے لے، وہ ایک جائز بات ہے. لیکن جب ہم ان کو ٹوسٹ کریں گے، ہم ایف آئی اے سے وہ کام لینے کی کوشش کریں گے جو ایف آئی اے کا کام نہیں ہے، جو ٹیکس میٹر ہے، جس طریقے سے ابھی خود ہی ہم نے بھی یہ بھی جو قانون سازی کی ہے ریسنٹلی، اس میں ہم نے جو نیب کا رول منیمائز کیا ہے، یا ایف آئی اے کا جو رول انہینس ہوا ہے، یا جس طریقے سے ہم نے
منی لانڈرنگ کے ایکٹس جو ہیں قوانین اس میں ترامیم کی ہیں، تو وہ ان کا مقاصد یہی تھے کہ جہاں جہاں پر جو جس کی لائبلٹی بنتی ہے، اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے اس کو بھی امینڈ کیے، کافی قوانین امینڈ کیے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ جہاں پر جس کسی کی بنتی ہے لائبلٹی، یا جو کورٹ آف لاء میں جس بندے کا پیش ہونا بنتا ہے، جس اتھارٹی کے آگے بنتا ہے، وہ اسی کے آگے جائے، اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے کسی دوسری اتھارٹی کے آگے پیش نہ کیا جائے۔